السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات، آج ہم تشبیہ کے حوالے سے آخری لیکچر پڑھیں گے کہ طرفین تشبیہ ہر دو حصی کی اقسام۔ طرفین تشبیہ آپ کو پتہ ہے، مشبہ اور مشبہ بہی کو طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے۔ ہر دو حصی یعنی مشبہ اور مشبہ بہی دونوں کو آپ حواس خمسہ سے معلوم کر سکتے ہیں، ان کا ادراک کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ حواس خمسہ کی نسبت سے 5 قسموں میں، کیونکہ حواس خمسہ بھی 5 ہیں، تو لہٰذا طرفین تشبیہ ہر دو حصی جو ہوں گے وہ بھی اس کی بھی 5 قسمیں ہیں، 5 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، تشبیہ باصرہ، باصرہ دیکھنے کی حص۔ اس تشبیہ میں طرفین تشبیہ کا علم دیکھنے کی حص یعنی باصرہ سے ہو جاتا ہے۔ مثلاً امڈی آتی ہیں آج یوں آنکھیں، جیسے دریا کہیں مچلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے مشبہ کیا ہے؟ آنکھوں کا امڈنا۔ مشبہ بہی کس سے تشبیہ دی ہے؟ دریا کا مچلنا۔ دونوں کا تعلق ہماری دیکھنے کی حس یعنی حس باصرہ سے، یعنی کسی کی آنکھیں امڈی ہوئی ہوں، ان میں آنسو آ رہے ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دریا جب مچلتے ہیں، بپھرتے ہیں، تو ان کو بھی آپ دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے کہ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ تو عزیزان گرامی، اب اس میں دیکھیے مشبہ پھول کس سے تشبیہ دی گئی؟ مشبہ بہی پریوں سے۔ دونوں کا تعلق دیکھنے کی حص سے ہے، یعنی پھولوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پریاں جو ہے یہ یعنی ان کو بھی آپ خوبصورت جو رنگ برنگے کپڑوں میں، جیسا کہ آگے اقبال نے کہا ہے اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، لباس کو کہتے ہیں۔ تو پریاں جو ہیں یعنی خوبصورت لوگ جنہوں نے اچھے خوبصورت رنگ برنگے لباس پہنے ہوئے ہیں، جن کی طرف نگاہیں بے ساختہ اٹھ جاتی ہیں تو حسن کی توصیف کے لیے، تو آپ یہ دیکھیے کہ ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ دیکھنے کی حس سے ہے۔ اگلی دوسری قسم ہے تشبیہ سامعہ، سننا، سننے کی حس جو ہے۔ اس تشبیہ میں طرفین تشبیہ کا علم حس سامعہ یعنی سننے کی حس سے ہو جاتا ہے، یعنی مشبہ اور مشبہ بہی دونوں جو ہیں ان کو آپ سن سکتے ہیں، جیسا کہ یہ اقبال کا شعر ہے، لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا۔ ایک آرزو ان کی ایک نظم ہے اقبال کی، بڑی معروف ہے، سرود نغمے کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چڑیاں جو چہچہے کر رہی ہیں، اپنی اپنی آواز میں جو چہچہے بھر رہی ہیں، وہ ایسا ہو جیسے سرود نغمہ گانے سے جیسے انسان لذت یا خوشی حاصل کرتا ہے، اسی طرح چڑیوں کے چہچہوں میں بھی وہی لذت اور وہی نغمگی ہمیں محسوس ہو۔ اسی طرح شاعر یہ کہتا ہے کہ چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو۔ تو چشمے جو پہاڑوں سے جو نیچے پانی آتا ہے اس کو چشمہ کہتے ہیں، اور اس کی جو آواز ہوتی ہے اس کو شورش کہتے ہیں۔ کہ پہاڑوں سے گرتی ہوئی آبشاروں کے چشموں کی آواز سے یوں معلوم ہو جیسے کوئی باجا بجا رہا، باجے کی آواز ہو۔ تو اب آپ دیکھیے مشبہ چشمے کی شورشیں، مشبہ بہی باجے کا بجنا، ان دونوں کا تعلق ہماری قوت سامعہ یعنی سننے کی حس ہے۔ آبشاروں کی آوازوں کو بھی آپ سن سکتے ہیں، اور باجے کو بھی آپ سن سکتے ہیں، نغمے کو بھی آپ سن سکتے ہیں، چڑیوں کے چہچہوں کو بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ اس میں ہر دو تشبیہ طرفین تشبیہ جو ہیں وہ حصی ہیں، اور ان دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ سماعت سے ہے، سننے سے ہے۔
آگے دیکھیے اگلی مثال، نوبت ہے صدائے قمریاں کی، تیاری ہے باغ میں اذاں کی۔ اب یعنی قمریاں جو ہے یہ چھوٹا پرندہ چڑی کی طرح ہوتا ہے، وہ صدا اپنی آواز یعنی چہچہے کر رہا ہے، تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یعنی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے چہچہانے کی آواز نہیں ہے، بلکہ باغ میں اذان کی تیاری ہو رہی، یعنی اذان دی جا رہی۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ بڑا خوبصورت غالباً محسن کاکوروی کی یہ جناب حمد میں سے لیا گیا ہے۔ تو مشبہ جو ہے کیا ہے؟ صدائے قمریاں، یعنی چھوٹے جو پرندے، قمری جو ہے جس کو آپ فاختہ بھی کہتے ہیں، قمری اس کو کہتے ہیں، اور یہ اپنا بہت خوبصورت ایک پرندہ ہے، خاکستری جیسا، صدا آواز کو کہتے ہیں۔ مشبہ بہی اذان، یعنی قمریوں کی جو آواز ہے اس کو اذان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دونوں کا تعلق قوت سامعہ، سننے کی، حص سے۔ آپ قمریوں کی آواز بھی سن سکتے ہیں اور اذان کی جو آواز ہوتی ہے اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے اگلی مثال، پر ہوں میں شکوے سے یوں راگ سے جیسے باجا، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ غالب کا یہ شعر ہے، پر ہوں میں شکوے سے، شکوہ اور شکایت سے میں بھرا ہوا ہوں، جیسے راگ، جیسے باجا جو ہوتا ہے وہ راگ سے یعنی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ باجے کو جب بجاتے ہیں تو مختلف راگ نکلتے ہیں، تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ باجے کو چھیڑتے ہیں اور راگ نکلتے ہیں، اگر آپ مجھے چھیڑیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کیسے کیسے شکوے، شکایات محبوب سے، زمانے سے، خدا سے، اپنے آپ سے، میں بھی ایسے ہی شکوہ شکایات سے بھرا ہوا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں مشبہ جو ہے یعنی میں سے مراد کیا ہے؟ شاعر۔ تو آپ دیکھیے کہ شاعر یا میں کو تشبیہ دی گئی باجے سے، اور اسی طرح شکوہ کو تشبیہ دی گئی ہے راگ سے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ شکوہ کو یہ ایسے کر لیں آپ، اور یہ جو ہے یعنی اس کا تعلق جناب یہ آپ باجے سے کر لیں۔ تو آپ دیکھیے دونوں طرفین تشبیہ یعنی مشبہ اور مشبہ بہی دونوں کو تعلق جو ہے وہ سننے کی حص سے ہے۔ اچھا، آگے ہے نمبر 3، تشبیہ شامہ، سونگھنے کی حص جو ہوتی ہے۔ اس تشبیہ میں طرفین تشبیہ سونگھنے کی حص یعنی شامہ سے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا چمن میں کس کی مدارات تھی بتا تو نسیم، کہ صبح غنچوں کے سب عطر دان کھول دیے۔ بہت عمدہ شعر ہے۔ شاعر نے نسیم سے، صبح کے وقت چلنے والی جو ہوا ہوتی ہے خوشگوار، اس کو مخاطب کہہ کر یہ کہا ہے کہ باغ میں کس کی خاطر مدارات ہو رہی تھی، آؤ بھگت، ٹھیک ہے نا جی، استقبال کی تیاریاں کس کی ہو رہی تھی، کہ صبح کے وقت غنچے جو ہیں، پھول کی کلیاں جو تھیں، انہوں نے اپنے عطر دان کھول دیے۔ یعنی جیسے عطر دان جس میں عطر رکھا جاتا ہے، ان شیشیوں کو یا اس ڈبے کو جس میں عطر پڑے ہوتے ہیں، اگر اس کا ڈھکنا کھول دیا جائے تو عطر کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح غنچے جو ہوتے ہیں، کلیاں، جب وہ کھلتی ہیں یعنی اوپن ہوتے ہیں تو پھر ان کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ بھی چمن میں پھیل جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے اس میں مشبہ کیا ہے؟ غنچے، اور مشبہ بہی عطر دان، دونوں کا تعلق، دونوں یعنی طرفین تشبیہ کا تعلق سونگھنے کی حص یعنی شامہ سے ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، اگلا شعر میر کا، آتش غم میں دل جلا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ غم کی آگ میں میرا دل جلا ہے، کچھ لوگ یہاں بھنا بھی کہتے ہیں، آتش غم میں دل بھنا شاید، کہیں جلا لکھا ہوا ہے، بات ایک ہی ہے۔
کہ غم کی آگ میں میرا دل جلا یا بھنا ہے کہ اسی لیے دیر سے کباب کی بو آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کباب جو ہوتا ہے اس میں بھی گوشت ہوتا ہے، جب اس کو آپ آگ پر رکھتے ہیں تو پھر جلنے کی بو آتی ہے۔ اسی طرح شاعر یہ کہتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ غم کی آگ میں جل گیا ہے اور اس میں سے بھی ایسے بو آ رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ مشبہ دل کا جلنا، مشبہ بھی کباب کی بو، اور ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ سونگھنے کی حس سے، دل کا جلنا اور کباب کی بو دونوں جو ہیں آپ دیکھیے کہ ان میں سونگھنے کی حس یعنی شامہ سے اس کا تعلق ہے۔ تو چوتھا جو ہے، چوتھی حس ذائقہ، جس کو تشبیہ ذائقہ کا نام دیا گیا ہے، اس میں طرفین تشبیہ کو چکھنے کی حس یعنی ذائقہ کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ مثلا جھوٹی شراب اپنی مجھے مرتے دم تو دے، یہ آب تلخ شربت قند و نبات ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یعنی آب تلخ شراب کو کہتے ہیں مشبہ، آب تلخ مشبہ بہی شربت قند و نبات، یعنی اس کو بھی آپ چکھ سکتے ہیں، ذائقہ سے اس کا تعلق ہے، اور شربت کا بھی، میٹھے شربت کا تعلق بھی چکھنے کی حس سے ہے۔ دونوں طرفین کا تعلق حس ذائقہ سے ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے، ٹوٹے تیری نگاہ سے اگر دل حباب کا، پانی بھی پھر پئیں تو مزہ دے شراب کا۔ حباب بلبلے کو کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں مشبہ کیا ہے، پانی بھی پھر پئیں تو مزہ دے شراب کا۔ مشبہ بھی شراب، دونوں کو چکھا، پانی کو بھی آپ چکھ سکتے ہیں، شراب کو بھی آپ چکھتے ہیں، دونوں کا آپ کو ذائقے سے پتہ چل جائے گا۔ اب آخری جو اس قسم ہے وہ ہے تشبیہ لامسہ۔ لامسہ کہتے ہیں چھونے کی جو حس ہوتی ہے۔ اس تشبیہ میں طرفین تشبیہ کو چھونے کی حس یعنی لامسہ سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ شعر دیکھیے کہ ملائم اس طرح سے ہے فرش مخمل، ملائم اس طرح سے ہے فرش مرمر، بچھی ہو جس طرح ریشم کی چادر۔ ملائم اس طرح ہے فرش مرمر، بچھی ہو جس طرح ریشم کی چادر۔ اب مشبہ کیا ہے، فرش مرمر، مشبہ بہی، اس کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے، ریشم کی چادر سے۔ دونوں کو تعلق جو ہے وہ چھونے سے، آپ چھو کر دیکھ سکتے ہیں، یہ ملائم ہے، یہ کھردرا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ نفیس ہے۔ یعنی جب آپ دکان میں جاتے ہیں کپڑا لینے کے لیے تو اس کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ یہ کیسا ہے کوالٹی میں، تو چھونے سے اس کا تعلق ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، کہوں کیا جلد کی اس کے صفائی، ہو جیسے دودھ پر ہلکی ملائی۔ کیا شعر ہے جناب! شاعر یہ کہتا ہے کہ محبوب کی طرف، اس سے مراد محبوب ہے، یعنی اس کے جلد کی صفائی کیا کہوں، یعنی اس کی جو جلد ہے وہ اتنی خوبصورت ہے، ملائم ہے، سفید ہے کہ جیسے دودھ پر ہلکی ملائی آ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے مشبہ کیا ہوگا، جلد، اور مشبہ بھی ملائی، اور دونوں کا تعلق چھونے کی حس سے ہے۔ ملائی کو بھی آپ چھو سکتے ہیں، بڑی ملائم، اور اسی طرح اگر کسی کی جلد ہو وہ بھی آپ کو نرم اور ملائم کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بہت سخت ہے، یہ بہت نرم ہے، یہ گداز ہے۔ تو یہ ان کا تعلق جو ہے وہ چھونے کی حس سے ہے۔ لیجئے عزیزان گرامی، آج ہم نے تشبیہ کا جو آخری لیکچر تھا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، آئندہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ پڑھیں گے۔